السلام علیکم جی، یہ ہے لیکچر نمبر 7 پاک اسٹڈیز 301 سیریز کا لیکچر نمبر 7 کا پارٹ 2. ٹھیک ہے، پارٹ نمبر 1 میں ہم لوگوں نے دہلی مسلم پروپوزلز کو ڈسکس کیا تھا. پارٹ نمبر 2 میں ہم لوگ نہرو رپورٹ کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ سائمن کمیشن جو ہے اس کا کیا رول تھا اس پوری چیز میں. اوپر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو یہ ہم لوگ وہ پڑھ رہے ہیں نا، مسلم پالیٹکس پڑھ رہے ہیں کس میں 1924 سے لے کے 1935 تک مسلم پالیٹکس پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. تو اس کے درمیان جو ہے یہ سائمن کمیشن کا بڑا رول تھا. یہ سائمن کمیشن کے گرد ہی نہرو رپورٹ گھومتی ہے اور اسی کے گرد قائد اعظم کے 14 نکات گھومتے ہیں. اور دہلی مسلم پروپوزلز بھی کسی حد تک اسی لیے آئے تھے کہ بھئی آئین جو بننے جا رہا ہے اس کے لیے سب مل جل کے اپنی کنٹریبیوشن دے سکیں، کوآپریشن کے ساتھ اس کے پروپوزل کے لیے کام کیا جا سکے. اس کے بعد جو ہے جب کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی ہمارے پاس، اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے بعد ہمارے پاس کیا آیا، کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز آئے. ٹھیک ہے، اب ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی دہلی مسلم پروپوزلز کی. اس کے بعد نہرو رپورٹ پہ موو کرنے سے پہلے ہم ذرا سا دیکھتے ہیں کہ سائمن کمیشن کو کیا سین تھا. سائمن کمیشن جو تھا یہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا گیا ایک کمیشن تھا جس کا مقصد کیا تھا کہ وہ اوپینین لے سکے کس کا، انڈینز کا، کہ فیوچر شیپ آف دا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کیا ہونی چاہیے. کہ مطلب انہوں نے اپنی طرف سے گورے بھیجے تھے کہ بھئی جاؤ پوچھ کے آؤ کہ انڈینز کا فیوچر کانسٹیٹیوشن کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جاؤ انڈیا میں ذرا آبزرو کر کے آؤ، ان سے پوچھ کے آؤ کہ کیا چاہیے بھئی. انڈیا آیا یہ 1927 میں، اور اس نے اپنی رپورٹ پبلش کی 1930 میں. یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ 1927 میں یہ آئے تھے انڈیا. 7 لوگوں کا مشن تھا یہ، ایس سے آپ یاد رکھ لیں، ایس سے سائمن، ایس سے 7. 7 لوگوں کا یہ کمیشن تھا اور اس کو ہیڈ کون کر رہا تھا، مسٹر سائمن. اور یہ 1927 میں آئے تھے اور انہوں نے آ کے کیا کیا، پھر 1927 میں انہوں نے جب آ کے کام کرنا شروع کیا تو اس کے بعد نہرو رپورٹ آئی. نہرو رپورٹ کے بعد قائد اعظم کے 14 نکات آئے 1929 میں، اور اس کے بعد 1930 میں فائنلی انہوں نے اپنی رپورٹ دی. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ موسٹلی پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو بائیکاٹ کیا تھا. تو انہیں بائیکاٹ کیا کیوں تھا، کیونکہ ان میں کوئی انڈین ممبر نہیں تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے اس لیے بائیکاٹ کیا تھا. مسلم لیگ نے بھی بائیکاٹ کیا تھا، کانگریس نے بھی بائیکاٹ کیا تھا. مسلم لیگ کا ایک پورشن تھا جس نے ان کو سپورٹ کیا تھا، وہ تھی شفیع لیگ. محمد شفیع صاحب کے انڈر تھوڑے سے مسلم لیگی لیڈرز علیحدہ ہو گئے تھے کہ بھئی ہم تو سائمن کمیشن کو سپورٹ کریں گے. تو اس طرح کبھی کبھی یہ MCQ آ جاتا ہے کہ کس پارٹی نے انہیں سپورٹ کیا تھا تو وہ کہہ دیتے ہیں جی مسلم لیگ. تو مسلم لیگ کا ایک دھڑا تھا جس نے انہیں سپورٹ کیا تھا. ریسٹ آف دا مسلم لیگ ہیڈز بائیکاٹڈ دیم. تو یہ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز نے انہیں بائیکاٹ کیا تھا کہ بھئی سارے گورے گورے، کام ہمارا گورے. اوکے، اس کے بعد یہ ہوا کہ اٹ پریزنٹڈ اٹس رپورٹس کنٹیننگ سیورل کانسٹیٹیوشنل پروپوزلس. اس کے بعد انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پروپوزلس دیے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز گوروں کو بلانی پڑ گئی کیونکہ اس کی اشد ضرورت تھی. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں بھئی کہ نہرو رپورٹ تھی کیا. سائمن کمیشن کا سمجھ آ گیا. 7 گورے آئے تھے، سائمن کمیشن کے انڈر آئے تھے. مسلم لیگ نے بھی کہا بھئی بائیکاٹ اور کانگریس نے بھی کہا بائیکاٹ. اس کے بعد نہرو رپورٹ میں کیا ہوا کہ نہرو رپورٹ کا مقصد کیا تھا اور یہ کہاں سے آئی تھی. مین آبجیکٹیو جو اس ٹائم پہ لیڈرز کا تھا نا، چاہے وہ مسلم لیڈرز تھے چاہے وہ ہندو لیڈرز تھے، انہیں یہ تھا کہ ہم آپ سے دشمنی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، کیونکہ بھئی آئین تو ہم پہ ہی نافذ ہونا ہے نا. تو ہم پہلے مل ملا کے آئین کا ڈیسائیڈ کر لیں، بعد میں مار کٹائی اپنی چلتی رہے گی. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ بھئی مین آبجیکٹیو جو تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کرنے تھے پروپوزلز فار دا انڈین کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، یہ اس ٹائم ان لوگوں کا مقصد تھا، سب لیڈرز کا، صرف ہندوز کا نہیں، سب لیڈرز کا. تو کانگریس نے کیا کیا، کانگریس نے بلائی جی آل پارٹیز کانفرنس. یہ جو آل پارٹیز کانفرنس تھی یہ انہوں نے مطلب بہت ساری پارٹیز ہوں گی، پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی. انڈیا بہت بڑا تھا، صرف کانگریس اور مسلم لیگ تو نہیں تھی. تو کانگریس نے کیا کیا، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا کہ بھئی آ جاؤ کانفرنس پہ. اور کانفرنس کے اندر انہوں نے کیا کیا، اپوائنٹ کیا 10 ممبر کمیٹی کو ان مئی 1928. مئی 1928 تھا، 10 ممبرز کی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. اس کا چیئرمین شپ کس کو دی، موتی لال نہرو کو. سیکٹری کس کو بنایا، جواہر لال نہرو کو. یہ جواہر لال نہرو جو تھے وہ موتی لال نہرو کے بیٹے تھے.
مطلب باپ بیٹے کو جو تھی انہوں نے وہ ہیڈشپ دے دی، اسی لیے پھر جو انہوں نے پرپوزلز دیے وہ انہوں نے کہہ دیا جی یہ نہرو رپورٹ ہے، کیونکہ نہرو کمیٹی میں وہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، 10 ممبرز کی کمیٹی تھی۔ اوکے جی، اب اس کے اندر انہوں نے پرپوزلز تو ظاہر سی بات ہے کافی سارے دیے ہوں گے، لیکن جو مسلمانوں کو کنسرن کرتے ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 پرپوزلز جو ہیں انہوں نے اپنے ہینڈ آؤٹس میں دیے ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ریکمنڈیشنز جو تھریٹن کر رہی تھی مسلم انٹرسٹ کو، یعنی مسلمانوں کے فائدے کے خلاف جو چیز تھی وہ یہ تھی۔ مطلب میں کہتی ہوں کہ میں کیا کہتی ہوں، نظر آ رہا ہے کہ بھئی کانگریس جو تھی وہ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی کہ بھئی یہ دیکھو یہ ہے ہماری اصلیت۔ 1916 میں انہوں نے سپریٹ الیکٹوریٹ مان لیا، 1916 میں انہوں نے 1/3 مسلم سیٹس مان لی سینٹرل لیجسلیچر میں، وہ جو لکھنؤ پیکٹ تھا، بہت ہندو مسلم یونٹی چل رہی تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے لگے ہاتھ جیسے ہی انہیں موقع ملا، آل پارٹیز کانفرنس کی جو کمیٹی انہوں نے 10 ممبرز کی بنائی تھی، اس نے کیا کیا کہا، اس نے کہا بھئی ان کے سیپریٹ الیکٹوریٹ بھی بند کر دو۔ کیوں بند کر دو جی؟ نسل پرستی کی بنیاد پڑتی ہے کہ بھئی یہ نسل اور ہے اور یہ نسل اور ہے، ہم سارے ایک ہیں تو کوئی سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں ہوگا۔ انڈائریکٹلی مسلمانوں کے انٹرسٹ کو تھریٹن کر رہے تھے وہ لوگ۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ 1/3 سیٹس جو ہیں مسلمانوں کی بنتی نہیں ہیں کیونکہ مسلمانوں کی پاپولیشن نہیں ہے، اس کو بھی ختم کرو۔ اگین ایک پوائنٹ جو مسلمانوں کو بہت وہ مطلب برا لگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نو ریزرویشن آف دا سیٹس فار مسلمز ان پنجاب اینڈ بنگال، ان ہندو میجورٹی پروونسز دا مسلم میں بی گیون سیٹس اکارڈنگ ٹو پاپولیشن۔ اب پاپولیشن کے اکارڈنگ مسلمانوں کو سیٹیں ملی ہوئی تھیں پنجاب اور بنگال میں۔ پنجاب اور بنگال کے اندر مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو ہم سیٹیں دے سکتے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی مائنورٹی ہے، وہاں پہ پاپولیشن کے اکارڈنگ ہم دے سکتے ہیں سیٹیں، لیکن یہاں پہ نہیں دیں گے جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے، ٹھیک ہے۔ مائنورٹی اسٹیٹس میں آپ نے سیٹس لے کے کرنا بھی کیا، جب پھر آپ کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، جہاں آپ کی میجورٹی نہیں ہے تو آپ کیا کر لو گے، وہاں پہ وہ دینے کو تیار تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سندھ جو ہے وہ ایک الگ صوبہ بنا دیں، مسلمان بہت مانگ رہے تھے نا کہ بھئی سندھ کو سپریٹ کرو بامبے سے، انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ سندھ کو الگ صوبہ بنا دیں اگر آپ خرچے اٹھا سکتے ہیں، تو انہوں نے برٹشرز کو کہا کہ بھئی اگر آپ ایکسپینسز برداشت کر سکتے ہو تو پھر بنا لو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور جو NWFP ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیے تھے انہوں نے کہ بھئی یہاں پہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس جو ہے انہیں دیا جا سکتا ہے، مطلب یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لائی جا سکتی ہیں آن سرٹن کنڈیشنز، ان کے ساتھ بھی کنڈیشنز جو تھیں انہوں نے اٹیچ کی تھیں۔ یہ بھی اگین NWFP اور بلوچستان جو تھے وہ مسلم میجورٹی ایریاز تھے، وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بڑی ضرورت تھی، وہاں پہ ترقی کی ضرورت تھی، اس کو بھی کسی حد تک جو ہے انہوں نے مانا تو، لیکن پوری طرح نہیں مانا، سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ مانا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب قائد اعظم نے یہ سارا کچھ دیکھا تو انہوں نے تو کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا تم لوگوں نے دیں کر دیا ہے۔ تو اب پھر قائد اعظم نے کہا کہ بھئی آخری کوشش، قائد اعظم نے انہیں کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس کے اجلاس میں انہوں نے خود شرکت کی، ایک جو 1928 کے اینڈ پہ آل پارٹیز یہ جو کانفرنس ہوئی تھی، یہ دیکھیں، قائد اعظم ٹرائیڈ ٹو گیٹ امینڈمنٹس ان دا رپورٹ ان آل پارٹیز کانفرنس ان کیلکٹا بٹ ڈڈ ناٹ سکسیڈ۔ یہ جو تھی نا کہ مطلب قائد اعظم پھر خود گئے آل پارٹیز کانفرنس میں، انہیں لگا کہ میں انہیں سمجھاؤں گا تو وہ ذرا مان جائیں گے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم تو ایک بڑی کمیونٹی ہیں انڈیا کی، تو آپ جو ہے وہ ہماری بات بھی سنو، لیکن یہ جو ان کی کوشش تھی یہ رائے گاہ گئی، کسی نے ان کی نہیں سنی۔ تو پھر اس پوائنٹ پہ قائد اعظم نے کہا اٹ از پارٹنگ آف دا ویز، مطلب یہاں سے ہمارے راستے الگ ہو گئے، مطلب ہندو مسلم یونٹی کے جو ایمبیسڈر تھے قائد اعظم، انہیں یہ کہنا پڑ گیا کہ بھئی ہمارے راستے اب علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آخری کوشش بھی کی کہ 14 پوائنٹس دیے، ایز اے مسلم لیڈر بھی انہوں نے دیے کہ بھئی یہ مان جاؤ، لیکن انہوں نے پھر بعد میں 14 پوائنٹس بھی اگنور کر دیے تھے۔ تو نہرو رپورٹ کا یہی تک قصہ ہے کہ نہرو رپورٹ میں بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ پوائنٹس تو بہت سارے تھے، لیکن مین جنہوں نے مسلمانوں کے رائٹس کو اور مسلمانوں کے انٹرسٹ کو تھریٹن کیا تھا تو وہ یہ سارے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیے، یہ پوائنٹ ہو گیا سیکنڈ۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی 3rd ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جناح کے 14 پوائنٹس۔ اسٹے ٹیونڈ اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔